اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں، علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں، امام مہدی کا ظہور، کل کی حدیث کا باقی حصہ۔ مہدی کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ محمد بن عبداللہ حسنی علوی کا ظہور مشرق کی طرف سے ہوگا۔ وہ اپنے ظہور کے وقت اکیلے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اہل مشرق کے بہت سے لوگوں کے ساتھ ان کی مدد کرے گا جو حاملین دین اسلام ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے، جیسا کہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ مہدی کے ظہور کا وقت آخری زمانے میں جب لوگوں کے معاملات بگڑ جائیں گے، اس وقت خلفاؤں کی اولاد میں سے 3 افراد کعبہ اور اس کے خزانے پر قبضہ جمانے کے لیے آپس میں جنگ کریں گے۔ ان میں سے ہر ایک بیت اللہ پر قبضہ کرنے کی خواہش کرے گا، مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکے گا۔ عین اسی وقت مہدی کا شہر مکہ میں ظہور ہوگا اور یہ بات لوگوں میں عام ہو جائے گی۔ کعبہ کے قریب مہدی کی بیعت کی جائے گی، جس میں لوگ سمجھ اور اطاعت اور ان کی اتباع پر ان کی بیعت کریں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے کعبہ کے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے، ان میں سے ہر ایک کسی خلیفہ کا بیٹا ہوگا، مگر یہ خزانہ کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ پھر مشرق سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے، وہ تم کو ایسے طریقے سے قتل کریں گے کہ جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو مجھے یاد نہیں رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اس یعنی مہدی کو دیکھو تو اس کی بیعت کر لو، خواہ تمہیں برف پر گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر جانا پڑے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے یہ۔ حدیث کی تشریح، کل ہم ابن خلیفہ یعنی وہ 3 شخص جو جنگ کریں گے اور ایک کے پیروکار بھی اس کے ہمراہ ہوں گے، ان میں سے ہر شخص کا باپ بادشاہ ہوگا اور وہ اپنے والد کی طرح حکومت حاصل کرنے کا خواہش مند ہوگا۔ کنزکم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد کعبہ کا خزانہ ہے جو سونے اور خزانوں کی شکل میں ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کعبہ کے نیچے دفن ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد حکومت اور خلافت ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد دریائے فرات کا خزانہ ہے، یعنی سونے کا وہ پہاڑ جو دریائے فرات میں ظاہر ہوگا۔ واللہ اعلم۔ اس حدیث کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، آپ ان کی جیسا بہتر سمجھیں ویسے حفاظت فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔